الرحیم سوشل میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں میں خصوصاً نوجوانوں میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ بھی پھیلائی جا رہی ہے جس کے پیچھے ملحد لوگوں کی افکار ہیں، ان کے نظریات ہیں، ان کی محنتیں ہیں۔ ان کی غلط نظریات میں سے ایک غلط نظریہ جو ہے جو اس وقت بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور ہماری اس انڈومان نکوبار کے سفر میں بھی ہمیں اس کا مشاہدہ کرنا پڑا کہ ایک بچے سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ کیا قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا، کیا بلا سمجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے؟ تو اس کا بچے کا کہنا تھا کہ بغیر سمجھے قرآن کریم کو پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دراصل اس کی اپنی ذہن کی بات نہیں ہے، اس پر اربوں خربوں ڈالر لوگ خرچ کر رہے ہیں اور لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے متنفر کرنے کی بہت زیادہ کوششیں اس وقت پورے عالم میں ہو رہی ہیں۔ اور یہ بچہ بھی بیچارہ نہ جانے کس کے ہتھے یہ چڑھ گیا، اس نے کبھی کہ موبائل فون سے کسی انسان کی کوئی ویڈیو دیکھا ہوگا تو اس کے ذہن میں یہ سارا گند جمع ہوا ہے۔ ہم نے اس سفر کے دوران یہ کوشش کی، اس بچے کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا اور اس کو بھرپور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں بیٹا، قرآن کریم کو بغیر سمجھے بھی پڑھنے میں فائدہ ہے، لیکن اگر اسے سمجھ میں بھی آتا ہے، پڑھتا بھی صحیح سے ہے، لکھتا بھی صحیح سے ہے، وہ تو نور علی نور ہے۔ لیکن تینوں میں سے پڑھنا، لکھنا اور سمجھنا، تینوں میں سے اگر ایک چیز بھی اس کے پاس ہے اور ایمان بھی ساتھ ساتھ ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھرپور فائدہ ملے گا۔ مثلا ایک انسان صرف قرآن کریم کو نہ سمجھتا ہے اور نہ پڑھنا جانتا ہے لیکن اس کا بہترین کاتب ہے، اس کو لکھتا ہے، ٹھیک، ایمان والا ہے، قرآن کریم کو صرف لکھتا ہے۔ جس طرح دنیا کے اور ساری لینگویجوں کو لکھنے والے لوگوں کو صرف لکھنے پر دنیاوی اعتبار سے ان کو پیسہ ملتا ہے، ان کو مراتیں ملتی ہیں، ان کو سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، ٹھیک اسی طرح اللہ کے دربار میں اس انسان کو بھی اجر و ثواب ملے گا جو صرف قرآن کریم کو لکھنے والا ہو، نہ اس سے لیکن ایمان والا اگر ہے، ایمان شرط ہے۔ دوسرا ہے کہ نہیں، نہ تو سمجھتا ہے نہ تو لکھنا جانتا ہے، البتہ پڑھنا جانتا ہے، البتہ صرف کیا پڑھنا جانتا ہے تو پڑھنے پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور تیسری بات ہے اس میں تینوں چیزیں، لکھتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، یہ تو ثواب کا اعلیٰ معیار ہے، سب سے بڑا معیار وہی ہے کہ زیادہ ثواب اس میں انسان کو ملے گا۔ لیکن اگر انسان سمجھتا نہیں ہے پھر بھی انسان تلاوت کرتا ہے تو اس کو بھی اجر و ثواب یقیناً ملے گا۔ اور اس بچے سے ہم نے پوچھا، مجھے بتا بیٹا تم نماز پڑھتے ہو؟ کہا ہاں میں تو نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ تم سنا التحیات للہ والصلوات والطیبات کا کیا مطلب ہے؟ وہ بیچارہ نہیں بتا پایا۔ میں نے کہا پھر آپ کو کیسے ثواب ملے گا؟ چلو یہ تو التحیات کی بات ہے کہ تمہیں قرآن کریم کی کون کون سی صورتیں یاد ہیں، تو کافی صورتیں اس کو یاد تھی، تو ہم نے اسے کہا کہ تم بتا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ تم یہ نماز میں پڑھتے ہو؟ کہا میں یہ بھی پڑھتا ہوں۔ سورہ مزمل بھی اس بچے کو یاد تھا، ٹھیک، تو کیا جب تم نماز میں پڑھتے ہو تمہیں اس کا فائدہ ملتا ہے؟ کیا تمہاری نماز ہوتی ہے؟ یہاں تک تو مان گئے کہ نماز تو ہوتی ہے، لیکن الگ سے قرآن کریم کو کھول کر اگر ہم قرآن کریم کی صرف تلاوت کرتے ہیں، روزانہ ایک ایک پارے کی تلاوت کرتے ہیں، یہ تو کسی بد دماغ انسان نے ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی پتہ چلا کہ اس نے یہ کہا کہ اگر انسان کو قرآن کریم کے مطالب معنی سمجھ میں نہیں آتے تو یہ ایسے ہے کہ وہ انلمیٹڈ اللہ کو گالیاں دے دیتا ہے، وہ اس کی بد دماغی ہے، وہ اس کے دماغ میں خباثت بھری ہوئی ہے۔ نہیں، پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن کریم کے ایک حرف پر انسان کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور انا لا اقول الف لام میم حرف، انا اقول الف حرف لام حرف میم حرف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 3 الف لام میم پر آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اب آئیے سمجھنے پر، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ مفسر قرآن ہے اور اس کے علاوہ کئی علماء نے ان حروف مقطعات کہتے ہیں، یاسین، حامیم، طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد، ان حروف کے بارے میں علامہ سیوطی علیہ الرحمہ اور ان کے ساتھ بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، ان کا مراد تو رب ذوالجلال ہی جانتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے۔ لوگوں نے اپنے اعتبار سے، اپنے علم اور فہم کے اعتبار سے ان کے مطالب معنی طے کر رکھے ہیں، لیکن وہ حتمی طور پر نہیں ہے۔ فیصلہ کن بات ان مقطعات کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ ہی ان کے معنی اور مفہوم کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جب وہی جانتے ہیں تو الف لام میم
کا آپ مطلب بتائیں۔ تو دراصل قرآن کریم کی تلاوت، صرف تلاوت کرنے سے اللہ رب العزت ایک انسان کو ڈھیر سارے نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ تو یہ غلط نظریہ ہے۔ اس بچے کے دماغ میں بھی یہ بات ڈالی گئی تھی کہ نہیں، سمجھنا ضروری ہے، سمجھنے کے بغیر کوئی فائدہ انسان کو نہیں ملے گا۔ پھر ہم نے اس بچے کو اس انداز سے یہ بات بھی کہی کہ بیٹا مجھے بتاؤ، ہم لوگ عربی جانتے ہیں، اپنی کشمیری زبان جانتے ہیں، اپنی اردو بھی جانتے ہیں، کچھ فارسی بھی جانتے ہیں، لیکن مجھے بتا ہم ترکی لینگویج نہیں جانتے ہیں، ہم تو کناڈا زبان نہیں جانتے ہیں، ٹھیک؟ تو کناڈا کے معاملے میں اور ترکی کے زبان کے معاملے میں ہم لوگ ان پڑھ ہیں، لیکن ایک آدمی اور ہے جو صرف ترکی زبان کو لکھنا جانتا ہے اور کناڈا کو لکھنا جانتا ہے۔ کیا اس لکھنے کی وجہ سے اسے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا نا؟ فوراً مان گیا کہ نہیں، لکھنے کا تو فائدہ اسے ہے۔ پھر ہم نے کہا نہیں، تیسرا ایک آدمی ہے جسے لکھنا نہیں آتا ہے، صرف اسے پڑھنا آتا ہے۔ آپ اسے کناڈا سامنے رکھو اور اس کی عبارت کا نام ترکی لینگویج کو اس کے سامنے رکھو، وہ اسے آرام سے پڑھتا ہے اور سمجھنے والے اس کے پڑھنے سے مطلب اور مفہوم کو سمجھ جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح قرآن کریم کو اگر کوئی صرف لکھتا ہے تو یقیناً اس کے لکھنا بھی فائدے سے خالی نہیں، کوئی صرف پڑھتا ہے، صرف پڑھنا ہی فائدے سے خالی نہیں، اور کسی کے پاس تینوں چیزیں، لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے، وہ تو سب سے اعلیٰ معیار پر وہی ہے۔ اس لیے اس بات کو پھیلایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح تلاوت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ ایک اختراعی ذہن کی گھڑی شدہ بات ہے، اور اس پر ارب خرب ڈالر یعنی ایجنسیاں یا بتائیں ملحدین زندیق لوگ خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت سے، مسلمان قرآن کریم کی تلاوت سے دور ہو جائیں، کیونکہ جن لوگوں کو یہ شکار کرنا چاہ رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو قرآن کریم کے ساتھ اس طرح کا یہ رشتہ پیدا نہ ہو جائے۔ جس طرح ہمارے مدارس میں ماشاءاللہ ہمارے مدرسے میں اس وقت 100 بچے ہیں جو حفظ کر رہے ہیں، تو ان کا صرف ایک کام ہے بس قرآن کریم کو زبانی یاد کرنا، الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ جو یہ بیکار ہے، یہ ان کا قرآن کریم پڑھنا، اس کو حفظ کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ حالانکہ ٹائم ویسٹ نہیں ہو رہا ہے۔ حافظ قرآن کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کئی جگہوں پر الگ الگ ارشادات میں اس کی فضیلتیں اور اس سے متعلق اچھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ فرمایا کہ اسے کہا جائے گا اقرأ ورتل کما ترتل فی الدنیا، تو قرآن کریم کے ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک ایک منزل چڑھتا جا، تیری منزل وہی ہے جہاں تو آخری قرآن کریم کی آیت پڑھے گا۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ بچہ تو کافی حد تک سمجھ گیا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا ہر اعتبار سے خیال رکھیں۔ جن کانوینٹوں میں ہم ان کو بھیجتے ہیں اسکولی تعلیم کے لیے، وہاں ان کے عقائد اور اخلاق پر گہری نگاہ رکھیں۔ یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے اور بحیثیت استاد معلم اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچے اس معاملے میں غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ یہ انڈومان اور نکوبار کے سفر کے دوران میں نے اس بچے کو پھر بولا، میں نے کہا بیٹا وہ جو ہم ابھی کل وہ مذاکرہ کر رہے تھے ان سوالوں کے بارے میں، یہ 4-5 سوالات ہیں، تو انشاءاللہ اس تذکرے کو یا اس مذاکرے کو پھر ہم دہرائیں گے آپس میں، تاکہ یہ ہمارے پاس ایک ریکارڈ بھی رہے اور کسی کو ہم سنا بھی سکیں۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ السلام علیکم۔